الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، جبکہ نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھیں اور میں آپ کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دے دیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج نہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم کر دیا گیا۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ متفق علیہ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔